السلام علیکم۔ کربلا کی جنگ میں بھلے ہی حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھی شہید ہوئے، لیکن اس جنگ نے حق اور ایمان کا جھنڈا بلند کیا۔ یزید یہ جنگ جیت کر بھی ہار گیا اور حضرت امام حسین اس جنگ میں شہید ہو کر دنیا کو شانتی اور امن کا پیغام دے دیا۔ اسلام کا کیلنڈر ہجری اور اس کا پہلا مہینہ محرم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو کربلا کی جنگ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ جنگ سن 680 اسلامک سن 61 ہجری کو ہوئی۔ کربلا کی جنگ میں ایک طرف ہزاروں یزیدی سینکوں کا لشکر تھا جو ایک ایسی حکومت کو مانتے تھے جہاں ہر ظلم اتیاچار جائز تھا، وہیں دوسری اور حضرت امام حسین کی سرپرستی میں 72 لوگوں کا قافلہ جو حق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ جنگ ہوئی اور اتہاس بن گئی۔ یہ دنیا کی اکلوتی جنگ رہی جس میں جیتا ہوا ہارا ثابت ہوا۔ عرب کی زمین سے مذہب اسلام کا ادے ہوا۔ 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں حضرت محمد صاحب کا جنم ہوا۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت حاصل ہوئی اور آپ انتم پیغمبر ہوئے۔ تاریخ میں درج ہے کہ 8 جون 632 عیسوی 62 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کو ماننے والے دنیا میں تیزی سے پھیل رہے تھے۔ پیغمبر حضرت محمد صاحب کی دین کو لوگ خوشی خوشی قبول کر رہے تھے۔ آپ کی رخصتی کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا۔ اس میں ایک خلیفہ ہوتے جو پوری دنیا کے مسلموں کا پرتیندھتو کرتے، اور یہ خلیفہ اللہ اور اس کے رسول پیغمبر حضرت محمد صاحب کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے چنے ہوئے لیڈر ہوتے۔ خلیفہ کا چناؤ لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ امن و پسند کی طرف بڑھنے، معاشرے کو اسلامی قانون اور قیادت کے معاملے میں رہنمائی کے طور پر کیا جاتا تھا۔ انہی میں پہلے 4 خلیفہ بنے جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی شامل تھے۔ انہی 4 خلیفاؤں میں سے ایک حضرت علی جو پیغمبر حضرت محمد صاحب کے چاچا جات بھائی بھی تھے اور داماد بھی۔ حضرت علی کا پیغمبر محمد صاحب کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ آپ کے 4 بچے ہوئے، ان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹوں میں حضرت امام اور حضرت حسین تھے، وہیں بیٹیوں میں حضرت زینب اور حضرت کلثوم تھی۔ حضرت علی کی عربی زبان پر اچھی پکڑ تھی۔ ظاہری طور پر قرآن سیکھنے میں انہوں نے اپنی سخاوت کے دوران مسلمانوں کو ایک کرنے اور امن و امان قائم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس دوران میں بغاوت بھی چرم پر آ گئی تھی۔ حضرت علی نے باغیوں کا مقابلہ کیا اور نہروانہ کی لڑائی میں ان کو تباہ کیا اور سودھروں کی شروعات کی۔ 40 ہجری رمضان کے مہینے کی 20 تاریخ کو مسجد میں نماز پڑھانے جاتے وقت باغیوں نے حضرت علی کو زہریلی تلوار سے دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ کی عمر اس وقت 63 کی تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اسلام میں بکھراؤ پیدا ہونے لگا۔ آپ کے انتقال کے بعد قریب 10 سال بعد ہجری 50 میں
آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو بھی باغیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی دنیا میں گھور اتیاچار اور ظلم کا ادے ہوا۔ اسی بیچ مکہ سے دور سیریا کا گورنر یزید خلیفہ بن گیا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی وہ کام شروع کیے جو اسلام کے بالکل خلاف تھے۔ اس نے بادشاہی حکومت کرنا شروع کر دی جو خلیفہ کے اصولوں کے خلاف تھی۔ یہی نہیں، یزید نے اپنی خلافت میں شراب، عیاشی اور ہر برے کام کو شامل کر لیا۔ یزید خلیفہ تو بن گیا لیکن اس کی خلافت کو حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے انکار کرنے سے اسلام کا بڑا طواف یزید کو خلیفہ ماننے سے پیچھے ہٹ گیا، اور اس دوران یزید نے سوچا کہ اگر حضرت امام حسین انہیں اپنا خلیفہ مان لے تو وہ اسلامی دنیا میں اپنی دھاک جما سکتا ہے۔ اسی کو لے کر یزید نے حضرت امام حسین کے پاس اپنا پرستاؤ یزید کو خلیفہ بننے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا شامل تھا بھیجا۔ حضرت امام حسین نے اس پرستاؤ کو ٹھکرا دیا۔ یزید نے دیا قتل کا آدیش۔ اس سے یزید آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے اپنے راجپال وجید پتر عتبہ کو فرمان لکھا، تم حسین کو بلا کر میرے آدیش کا پالن کرنے کو کہو، اگر وہ نہیں مانے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجا دینا۔ راجپال وجید نے حضرت امام حسین کو راج بھون بلا کر یزید کے فرمان کو سنایا۔ آپ حضرت امام حسین نے صاف لفظوں میں یزید کی برائی والی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران 60 ہجری کی انتم مہینے میں آپ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی جگہ عمرہ کر روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین یزید کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس نے حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اپنے سینکوں مکہ کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ سینک بھیس بدل کر حج یاتریوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو اس کی بھنک لگ گئی اور پوتر استھل کعبہ شریف کے آس پاس کوئی خون خرابہ نہ ہو، یہ سوچ کر وہاں سے حج کی چھوٹی ریاست عمرہ کرنے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے جب یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا تو اس کا سمرتھن عراق کے شہر کوفہ والوں نے بھی کیا تھا۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو کئی خط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کو کہا تھا۔ حضرت امام حسین نے لوگوں کے خط ملنے کے بعد وہاں کے حالات جاننے کے لیے مسلم بن عقیل کو اپنے پرستاؤ کے روپ میں کوفہ بھیجا۔ وہاں جا کر مسلم بن عقیل کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگا تو انہوں نے ایک خط حضرت امام حسین کو لکھ کر کوفہ آنے کو کہا۔ کوفہ والے نے دیا دھوکہ۔ اسی دوران میں اپنے کوفہ میں اپنے بڑھنے وروध کو دیکھتے ہوئے یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ میں اتیاچار شروع کر دیا جس نے وہاں کی عوام اب اس کے کہنے پر چلنے لگی۔ کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی ہتیا کر دی۔ موت سے پہلے مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کی کوفہ آنے کے لیے خط لکھ چکے تھے۔ مکہ سے کوفہ کی دوری قریب 1000 کلومیٹر تھی، جسے پورا کرنے میں 20 دن کا سمے لگتا۔ حضرت امام حسین اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ 60 ہجری کے انتم مہینے ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو مکہ سے عمرہ کر کوفہ کے لیے نکل چکے تھے۔ سن 61 ہجری کو محرم کے مہینے میں آپ کا قافلہ میں عراق پہنچا تو آپ کو کوفہ کے لوگوں کی غداری اور یزید کی سازش کا پتہ چلا۔ اس دوران آپ کا قافلہ عراق
के शहर करबला के मैदान में पहुंच चुका था। वहां आपके काफिले को यजीद की सेना ने घेर लिया। हजरत इमाम हुसैन ने आपके साथियों के साथ वहीं पर तंबू गाड़ दिए। इस दौरान यजीद ने अपने सरदारों से कई बार हजरत इमाम हुसैन के पास आयत करने का पैगाम भेजा, लेकिन हर बार आपने उसे ठुकरा दिया। 7 मुहर्रम की तारीख को यजीद की सेना ने बंगाल में बहने वाले दरिया पर पहरा बैठाकर पानी पर रोक लगा दी। हजरत अली सागर के प्यासे हलक में मारा तीर यजीदी सैनिकों ने एक एक कर हजरत इमाम हुसैन के घर वालों और उनके साथियों को शहीद करना शुरू किया। बावजूद उसके अपने जालिम यजीद के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। पानी बंद होने से हजरत इमाम हुसैन के खेतों में लोग प्यास से तड़पने लगे। इस दौरान हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली सागर को प्यास लगी। उसके होंठ प्यास की वजह से सूख गए थे। पानी के लिए हजरत इमाम हुसैन हजरत अली सागर को अपने गोद में लेकर दरिया की ओर गए और वहां सैनिकों को अपने नन्हे प्यारे बेटे के लिए पानी मांगा। तभी सैनिकों की ओर से एक तीर आया और हजरत अली सागर के प्यासे गले को चीर गया। 10 मुहर्रम की सुबह हजरत इमाम हुसैन नमाज पढ़कर जंग के लिए आ गए। काफ़ी देर तक जंग होती रही। हजरत इमाम हुसैन यजीद की फौज पर हावी होते रहे। यजीद का सेनापति इब्ने सअद को जब लगा कि ऐसा जंग नहीं जीती जा सकती तो उसने चारों ओर से सैनिकों की घेराबंदी कर दिया। हजरत इमाम हुसैन पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। तीरों की बारिश में आप छलनी हो गए। एक तीर आपके माथे पर लगा जिससे आप बेहोश होकर जमीन पर सजदे की हालत में गिर गए। इतने में आप पर यजीद के सैनिकों तलवारों लेकर टूट पड़े। हजरत इमाम हुसैन हुए शहीद। एक सैनिक सिफल सना ने तलवार के हमले से हजरत इमाम हुसैन के सिर को धड़ से अलग कर दिया, आपको शहीद कर दिया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम यानी कि 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को 56 साल 5 माह और 5 दिन की उम्र में जुमा के दिन हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए। इसी दिन मुस्लिम समाज के लोग हजरत इमाम हुसैन को याद करते हैं। आपकी याद में भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश मुल्कों में ताजिया बनाए जाते हैं।